أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ ہم کنٹینیویشن کر رہے ہیں اس دعا کی جو مستدرک الحاکم میں سے ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 یعنی 23 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ دعا کا آپ کو پتہ ہے آغاز ہوا ہے اللہم انی اعوذ بک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں میں آپ کو یا تو اللہم انی اعوذ بک ملے گا، یعنی جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، has sought refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from these evils، یا آپ کو اللہم انی اسألک ملے گا، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتی ہوں۔ تو سبحان اللہ، ہم یہ دعا کنٹینیو کر رہے ہیں پارٹس میں، اور اس میں اتنا کچھ سیکھنے کو ہے۔ الحمدللہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں میں دعا کا اتنا حصہ پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والفسوق والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر۔ اے اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے، بزدلی سے اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے اور تنگ دستی سے، ذلت سے اور ناداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی سے اور کفر سے۔ اب ہم اس دعا میں آگے چلتے ہیں۔ Let's see what are the things that we will be covering today۔ والشقاق، اگلا جو اس میں آیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے والنفاق۔ شقاق کیا ہے؟ شین قاف قاف کا روٹ آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے۔ there's a surah by the name of Surat al-Inshiqaq، and shaq is when something tears apart، opens up، کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ کی مخالفت سے پناہ مانگی جا رہی ہے، opposition of Allah's deen، His commands، because when you get out of the realm in which you are Allah's submissive servant، تو ایک شقاق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے جو فریم ورک ہے اس میں سے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے شقاق سے، because this is not just disobedience، this is disobedience when you completely cross the limits۔ تو شقاق سے پناہ مانگی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے فسوق سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اسی دعا میں۔ فسق بھی یہی ہے، نافرمانی ہے، بس شقاق اور زیادہ شدت کے ساتھ ہے۔ والنفاق، نون فا قاف is the root and we know what the meaning is۔ نفاق منافقت، it is hypocrisy، یہ منافقت ہے کہ آپ بول کچھ اور رہے ہیں مگر آپ کر کچھ اور رہے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دو طرح کی منافقت ہوتی ہے۔ ایک منافقت ہے کہ عقیدے میں ہی منافقت ہے، اور انسان کہہ کچھ رہا ہے مگر اصل میں اس کی نیت کچھ اور ہے، یعنی وہ کہنے کو مسلمان ہے بٹ اندر سے وہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ This was the purest form of nifaq and the most dangerous form which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was faced with when he was in Medina۔ پر آج کے مسلمان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا چیز کہہ رہی ہے؟ عملی منافقت بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کہتا تو ہے کہ میں رب تعالیٰ، اور شاید اس کی نیت بھی ہوتی ہے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین بھی رکھتا ہے، اینڈ ان پرنسپل وہ جو بیسکس ہیں اسلام کے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بٹ جب اس کی مرضی سے ٹکراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق تو وہ منافقت میں چلا جاتا ہے۔ اینڈ سو something that doesn't please you, you don't want to do، or you don't find the strength in yourself to do، you just let it go۔ تو عملی منافقت کی طرف وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ What's interesting is نون فا قاف، یہی روٹ جو ہے، یہ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں کئی جگہ انفاق،
انفاق فی سبیل اللہ آپ نے سنا ہوگا. اور عربک میں نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. اور منافق کا لفظ اس طرح سے نکلا ہے کہ منافق یا ہپوکریٹ جو ہے وہ ایک جگہ سٹیبل، وہ اپنا ایک سٹیشن چوز نہیں کر لیتا اور اس پہ جمتا نہیں ہے. جب اسے سوٹ کرتا ہے وہ ٹنل کے کہیں بیچ میں رہتا ہے، وہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے اور وہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے. انفاق میں بھی یہی روٹ کا لفظ کیوں لیا گیا ہے، اسپینڈنگ ان the cause of Allah, that money that comes should go in another direction, so it should be flowing. So it's interesting to see کہ منافقت سے پناہ یہاں پہ مانگی گئی ہے اور یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. سمعتی اور ریا کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں. دونوں کائنڈ آف اپوزٹس ہیں. پیچھے بھی کائنڈ آف اپوزٹس تھے، کیونکہ شقاق میں کیا ہوتا ہے کہ اوپنلی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں نا، اور منافقت میں یہ ہے کہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں پر آپ اسے چھپا رہے ہیں. اب سمعتی اور ریا کو دیکھیے. سمعتی سین میم عین سے ہے، اینڈ سمعہ از ہیونگ اے بیڈ ریپیوٹ, being known in bad words. مطلب گناہ ہیں جو سب کے سامنے آ گئے ہیں، اتنے واضح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی حفاظت میں رکھے. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اعوذ بک خزی الدنیا وعذاب الآخرہ والی دعا جو ہے اس میں دنیا کی ہیوملیشن سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. کیونکہ سمعہ کیا ہے، that you are heard of, because it's from Sin Mim Ain, you are heard of but with a bad connotation. People talk ill of you, آپ کے بارے میں برا، کیونکہ اعمال اتنے نعوذ باللہ سامنے آ چکے ہیں سب کے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گناہوں کو اگر ہو رہے ہوں ہم سے گناہ، ہمیں ڈھانکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور انسان کی کئی دفعہ منافقت کی وجہ یہی ہوتی ہے that you want to be known as somebody very good. تو ہماری یہ جو constant need ہوتی ہے ویلیڈیشن کی، اکنالجمنٹ کی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. سمعہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اور کسی بھی انسان کو برا سمجھنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا نا، جس کا میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں، that if somebody passes away اور اس کے بارے میں لوگ اس کے اخلاق، کردار، ایمان کے بارے میں اچھی باتیں کہتے ہیں، تو اس کو جلدی ملنے والی خوشخبری سمجھنا چاہیے. that people are talking of someone's اخلاق، کردار in a positive way. تو ہمیں وہاں پر خود کو لانے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، ان ایول سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اس فورٹریس آف پروٹیکشن میں آتے ہیں رب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایولز ہم انڈیویجولی بھی کنسیڈر کریں اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں کہ میں ایسے عمل کروں ہی نہیں کہ سمعہ کے لیول پر آؤں. ٹھیک ہے. اگلی چیز ہے والریا، اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. آف well, how to explain ریا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم called ریا شرک اصغر. It's the minor شرک، چھوٹا شرک ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جب کوئی نیکی، جب کوئی اچھا کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. تو سمعہ اور ریا دونوں کا تعلق اس سے ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کھل کے وہ اتنے برے کام کر رہا ہے شخص کہ اس کی بری شہرت پھیل گئی ہے. اور ریاکاری میں کیا چیز ہے کہ وہ اگر اچھے کام کر بھی رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. یہاں پر ریا سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیت کے اخلاص کی طلب کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیت کا اخلاص مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نیکی کروں صرف آپ کی وجہ سے. اور اسی لیے ہمیں بیلنس سکھایا گیا ہے that do some good deeds openly so that others get encouraged and inspired. مثلا جماعت سے نماز پڑھنا، بٹ اس کا بیلنسنگ فیکٹر کیا بتایا گیا؟ تہجد، جس کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہو. کھل کر زکوٰۃ دینا تاکہ اور لوگ بھی انکریج ہوں اور ایک معاشرے میں زکوٰۃ ایز اے سوشل سسٹم ڈیولپ ہو.
مگر کچھ صدقہ ایسا آپ دیں کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہ ریا کو کاٹنے والی چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ بیلنس رکھنا ہے کہ کچھ نیکیاں ہمیشہ چھپ کر کی جائیں اور کچھ نیکیاں ہمیں بتانی ہوتی ہیں تاکہ معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں ایک ماحول پھیلے. آگے چلتے ہیں جی. ریا کے بعد کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّمَمِ وَالْبَكَمِ. سمن بکمن آپ نے قرآن میں کئی دفعہ سنا ہوگا. سواد میم میم سمم کا روٹ ہے اور با کاف میم بکم کا روٹ ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ میں بہرے ہونے سے اور گونگے ہونے سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. So as we've been told so many times in the Quran, listening is where it begins. The faculty that leads to knowledge is that you listen, not just hearing but listening. اور یہ اتنی ایک بڑی فیکلٹی ہے انسان کے لیے, تو کائنڈ آف اپنی فیکلٹیز کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے. اور اس کو ایک آپ لٹرل بھی لے سکتے ہیں کہ ڈیفنس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہرے ہونے سے پناہ مانگی جا رہی ہے, مگر دلوں کے بہرے ہونے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ سن تو رہے ہیں مگر دل کے اندر کچھ بھی نہیں جا رہا. ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں. والبکم, گونگے ہونے سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹو بی میوٹ. سو ٹو بی میوٹ کین بی لٹرل اگین اینڈ کین آلسو بی کہ جہاں ہمیں حق بات بولنی چاہیے یا اچھی کوئی چیز بولنی چاہیے وہاں ہم نہیں بول رہے. سبحان اللہ, کتنی کنسولیڈیٹڈ دعا ہے. اور اگر اسے ہم ایک ہیڈنگ دیں تو these are not just 23 things that we are asking for protection from. It is a character sketch that is being given to us and that Allah Ta'ala, I don't want to be this person. اور اس میں ظاہر ہے سننا. اور اچھا آپ کو پھر ایک چیز کیا انٹرسٹنگ یہاں مل رہی ہے, سنتے ہیں اور پھر اس بات کو آگے, اچھی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں بری چیزوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم غلط باتیں سنتے ہیں, جیسے کرسنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم اگر ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں لوگ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیں گے کبھی پھر آپ کے منہ سے بھی وہ لفظ نکل جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ برا لگنا ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہمیں بتایا گیا نا, سی نو ایول, hear no evil, speak no evil, that is all actually very very related. And اللہ تعالیٰ ہمیں لٹرلی بھی ہماری فیکلٹیز کو اپنی حفاظت میں رکھے, کیونکہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں یہ پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی فیکلٹیز سے فائدہ اٹھاؤں یا رب. اور پھر اس دعا میں آتا ہے وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, میری ان فیکلٹیز کو میرا وارث بھی بنا دے. یعنی ان فیکلٹیز کی مدد سے ہم اتنی نیکیاں کما لیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری وہ لیجسی رہے. موونگ آن, اگلی کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جی؟ والجنون. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ, کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں آج کے دور میں. ہم لوگ یہ جانتے ہیں جنون لفظ آسان ہے, اس کے معنی آپ کو پتہ ہے. اٹس بینگ انسین, مینٹلی انسٹیبل, پاگل پن بھی اسے کہا جائے گا, ذہن کا بیلنس نہ ہونا, نفسیاتی طور پہ نارمل نہ ہونا, so many words for it. بٹ اپنی بنیادی طور پر یہاں سینٹی کی دعا مانگی جا رہی ہے, کیونکہ آپ نے بہت زندگی میں دیکھا ہوگا, دیکھیں پیچھے بڑھاپے کی بھی دعا مانگی گئی, بٹ اس میں بھی آپ دیکھ لیں اور جنرلی بھی دیکھ لیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ایج. سمٹائمز پیپل آر فزیکلی ویری ویک اینڈ اولڈ اور سک, لیکن ذہنی طور پہ بالکل ماشاء اللہ آن پوائنٹ ہوتے ہیں. اور جب تک آپ کا ذہن چل رہا ہوتا ہے آپ بہت حد تک ہر چیز. سمٹائمز اے پرسن نعوذ باللہ کین بی فزیکلی ویری ینگ, فٹ, انرجیٹک, بٹ ذہن اگر نہیں ٹھیک کام کر رہا تو وہ انسانٹی پھر, کیونکہ انسانٹی میں تو یہ ہے نا کہ قلم اٹھا لیا جاتا ہے, تو آپ کے پاس جو کیپیسٹی تھی وہ انسان استعمال بھی نہیں کر سکا. تو ایک نارمل انسان یہ ظاہر دعا مانگ رہا ہے نا, جو عاقل ہے,
جس کی عقل بالکل دیٹ پرسن از مینٹلی اسٹیبل، وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، پر وہ اس اویئرنیس کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ یہ جو نعمت ہے مینٹل سینٹی کی اور ذہن کے بالکل صحیح دماغ ہونے کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، یہ نعوذ باللہ کبھی بیماری، کبھی ٹراما، کبھی کسی بھی وجہ سے چھن بھی سکتی ہے. تو رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ میرے ذہن کو بالکل صحیح رکھیے گا. پھر کچھ بیماریوں سے پناہ مانگی گئی. والجزام، جزام کوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیپرسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسکن ایلمنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو اسکن ایلمنٹس ہوتی ہیں اٹ از سم تھنگ دیٹ پینفل تو ہوتی ہی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ فیٹل ہوں انلیس کوئی بہت بڑی چیز ہو خدا نہ خواستہ، بٹ کیونکہ ہم بشر ہیں اور لفظ بشر کے معنی بھی یہ ہے کہ اسکن سے کورڈ ایک بینگ ہے، ایک ہستی ہے. اسکن پہ جو چیزیں آتی ہیں انسان اس سے بہت کانشیس فیل کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جو پہلا لباس یا لبادہ ہے وہ اسکن ہے ہماری. تو پروٹیکشن مانگی گئی. لیپریسی کا آپ کو یہ بھی پتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے ٹچ سے لیپریسی اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے. It can be translated into or understood as, not translated but understood as any illness of the skin in today's era or anything that is visible. کوئی بیماری جب بہت نظر آنا شروع ہو جائے نا، جیسے اچھی چیزیں بھی نظر آئے تو اچھا لگتا ہے. مثلا لفظ بشرا جو ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے نا، بشر سے، بشین را. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشی جو کہ بالکل سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، گلوئنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری جو کہ اسکن پہ نظر آنا شروع ہو جائے، انسان بہت زیادہ کانشیس فیل کرتا ہے اور وہ آپ کو اسپرچولی بھی ہرٹ کرتی ہے. اور پھر کیونکہ پرٹیکولرلی جزام یا کوڑ میں بہت زیادہ انفیکشس ڈیزیزز والا ایلیمنٹ شامل ہے، کنٹیجیس ہیں، لوگ گھبراتے ہیں قریب آنے سے. یہ سب کچھ ہم کووڈ کے دور میں دیکھ چکے ہیں. That it's an unnatural life when humans are naturally they and beings naturally are touchy feely. ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس طرح سے. تو وہ والا ایلیمنٹ بھی جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ اسپرچولی بھی بڑا ویک، آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگی گئی. پھر ایک اور بیماری کا ذکر کیا گیا، والبرس یا والبرس. اور برس میں کیا کیفیت ہے؟ a lot of people have translated it as that skin disease جس میں white patches پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے پگمنٹیشن کا ایشو ہے، again skin related, and one can feel very very down. So both these illnesses being spoken about. اور یہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہمارا جسم اور روح اتنا ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جب ہم ایک چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو اس سے ہماری وہی چیز ہماری دوسری چیز بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے بیماری فزیکل ہوگی مگر پورا جسم اور آپ کی روح بھی اس کا امپیکٹ محسوس کرے گی. اسی طرح جو سائیکوسومیٹک النیسز ہیں اس میں اگر آپ کا نفسیاتی طور پہ کچھ تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی جسم کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گی. لو گریڈ فیور ہو جائے گا، ایکس اینڈ پینز ہوں گے، جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، آٹو امیون ڈس آرڈر ہو جائے گا اسٹریس ہارمون سے. سو ہماری روح اور جسم انٹر ریلیٹڈ ہیں اور اس لیے دونوں کے لیے پناہ اور پروٹیکشن اور صحت. اور اینڈ میں تمام بیماریوں کو اور ایک طرح سے دعا کو کنکلوڈ کیا گیا ہے، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور تمام بری بیماریوں سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. I seek your protection from all bad illnesses, sicknesses, diseases. اور اس میں ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں کہ دعا کے اینڈ میں یہ آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ویکنس، ایڈز جسے کہا گیا، پھر سستی کہا گیا کسل کو، پھر جبن کہا گیا بزدلی کو، ہمت نہ ہونا، پھر بخل کی بات آئی، سٹنجنس،
پھر حرم کی بات آئی which is extremely old age, we are seeing more and more of that. پھر والقسوہ دل کی سختی، والغفلہ اور نیگلیکٹ غفلت، پھر عائلہ. اب آپ دیکھیں پوری انٹرنل چیزوں کے بعد اور پھر بیچ میں بڑھاپا بھی آ رہا تھا، پھر عائلہ آ گیا، تنگ دستی کہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں، پھر ذلت ہیوملیشن کے بارے میں آ گیا، پھر لنک آنا شروع ہوا فسوق سے یعنی نافرمانی. ٹھیک ہے. پھر مسکنت اگین دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا مسکین. پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، فقیری dependency on others and then kufr and how these two are related. Then عمل کے بارے میں بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا میں سبحان اللہ فزیکل چیزوں کے لیے بھی پناہ مانگی گئی ہے. پھر ہم جو غلط کام کرتے ہیں اور ہماری جو اسپرچل النیسز ہیں ان کے لیے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور پھر پیورلی فزیکل جو النیسز ہوتی ہیں بٹ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہماری روح پر، ہمارے نفس پر، ہمارے سول پر، ہماری مینٹل ویل بینگ پر، ہماری ایموشنل ویل بینگ پر ہوتا ہے، ان سب کو بھی ساتھ لایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائیں، ہمیں ہر گناہ سے اپنے امان میں رکھیں، ہمیں ہر تکلیف سے اپنے امان میں رکھیں. رب تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے فرینڈز کے لیے، اپنے قرآن کے ساتھیوں کے لیے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والفسوق والمسکنہ، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. إلهي آمين ثم آمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.